کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے تبدیل ہوتے ہوئے موسموں کے حالات کے حوالے سے کہ جس طرح سے گلوبل وارمنگ کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں اور ہر موسم میں شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ موسم گرما ہو یا موسم سرما۔ گلوبل وارمنگ کی ان کلائمیٹک چینجز سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کے لیے مختلف ممالک میں بسنے والے باشندوں کو کتنا اس وقت ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے یا ان کو کتنا ان حالات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ٹریننگز دی جا سکتی ہیں یا ان کو کس طرح سے زندگی گزر بسر کرنی ہوگی ان تبدیل ہوتے ہوئے موسموں میں، اس حوالے سے کچھ اویئرنیس دی جا سکتی ہے۔ اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے کیونکہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ موسم سرما میں دو بڑے ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان دیکھا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے نیو یارک سٹی میں، جہاں پر ایک عمارت میں آتش زدگی کی وجہ سے تقریباً 19 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور بیشتر اس میں سے اب بھی زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بھی بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر اسلام آباد سے ملحقہ ایک ہل اسٹیشن ہے مری، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ موسم سرما سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں نے وہاں برف باری کا نظارہ دیکھنے کے لیے رخ کیا، لیکن شاید وہ موسم کی شدت سے اتنے آگاہ نہیں تھے کہ جس پیمانے کی وہاں پر برف باری ہو رہی ہے وہ ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ موسم ایک انتہائی بڑے طوفان کا بھی جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور کئی جانیں جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 21 افراد وہاں پر بھی موسم کی شدت کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ جو وجوہات بنی ہیں وہ کیوں کر یہ ایسا ہو سکا ہے اور کیا اس میں انتظامیہ کی کوئی کوتاہی ہے یا پھر لوگوں میں اویئرنیس ہمیں کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے ہم موسموں میں جو شدت آ رہی ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے لوگوں کو کتنا تیار کر سکتے ہیں اور کیا اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر موسم میں اس طرح کے جانی نقصان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما معوض اسد صدیقی۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سماجی رہنما معوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں حال ہی میں رونما ہونے والے کچھ ناخوشگوار واقعات کے حوالے سے، جن میں سے ایک پیش آیا برانکس کے علاقے میں نیو یارک سٹی میں، جبکہ دوسرا پاکستان اسلام آباد سے ملحقہ مری میں جو ہے وہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ معوض صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ سے نیو یارک کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ یہ برانکس کے علاقے میں رونما ہونے والے آتش زدگی کے واقعے کی اب تک اصل وجوہات کیا سامنے آ سکی ہیں، اور کیا واقعی ایکسٹرا ہیٹنگ سسٹم آگ لگنے کی اصل وجہ بنا ہے یا اس میں کچھ لوگوں کی لاپرواہی یا کوتاہی بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں، واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ یہ اتوار کا دن تھا اور تقریباً 10:30 اور 11 کے درمیان کی بات ہے۔ جو 19 منزلہ عمارت ہے اس کی دوسری یا تیسری منزل میں کہا جا رہا ہے کہ ایک فیملی جس نے ایکسٹرا ہیٹر جو آن کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے آگ بھڑکی ہے، اس کی وجہ سے آگ لگی ہے، یہ ریزن بتایا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جو ہیٹنگ کا سسٹم کا، تو اصل میں دیکھیں یہاں جو نیو یارک میں، یہاں ہمارے یہاں اور خاص طور پورے امریکہ میں جہاں سرد علاقے ہیں وہاں سینٹرلائز ہیٹنگ ہوتی ہے، بعض گھروں میں بھی سینٹرلائز ہوتی ہے لیکن اسپیشلی اپارٹمنٹ بلڈنگز میں۔ لیکن کچھ اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں جن کی شکایات آتی ہیں جو اسپیشلی جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں غریبی اور امیری کا جو فرق ہوتا ہے، جو علاقے جو کم آمدنی والے علاقے ہیں، یہاں جہاں سیکشن 8 پہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں کی انتظامیہ خیال اتنا نہیں رکھتی ہے، وہ ہیٹنگ سسٹم اتنا
شاید بہتر نہیں تھا. اس وجہ سے ایکسٹرا ہیٹنگ کی ضرورت پڑی, کیونکہ مطلب میں سمجھتا ہوں میں بھی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا ہوں, اور بعض اوقات مجھے خود اپنی اتنی ہیٹنگ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی ونڈو, بہت سخت سردی میں مجھے اپنی کھڑکی کھولنی پڑتی ہے کہ ہیٹنگ کم ہو جائے. گھروں میں عمومی طور پہ جو ہے وہ ہیٹنگ سسٹم, کیونکہ اپنی جیب سے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, زیادہ وہ ہوتا ہے, تو لوگ عموماً اتنا بہتر گھر میں نہیں ہوتا سینٹرلائز ہونے کے باوجود, لیکن اپارٹمنٹ بلڈنگ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بہت بہتر سسٹم ہوتا ہے. ماوی صاحب یہ بتائیے کہ شدید موسم کی سختی سے نمٹنے کے لیے عوام کو کس طرح کی ہدایات دی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی یہاں کی جو تمام تر صورتحال ہے, یہاں کے جو انتظامات ہیں, یہاں کی جو حکومتیں ہیں, ان کی جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا ان کے جو پالیسیز ہوتی ہیں, اس کو اور دیگر ممالک کے لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم اگر امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر عوام کو کس حد تک تیار کیا گیا ہے, اور اگر تیار کیا جا رہا ہے تو کیا لوگ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں جو انہیں بتائی جاتی ہیں ان کی سیفٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہاں اس میں یقینی طور پہ یہ بات ہے کہ موسم کی جو تبدیلی ہے اس نے بہت سارے تاثرات کو, بہت سارے جو چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں عمل ہیں, اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, آپ نیو یارک میں آپ آگ لگنے کی بات کریں تو نیو یارک میں ہمیشہ وائٹ کرسمس ہوتی تھی, تو اس مرتبہ تو کرسمس تک تو ہم ایک معمولی سا جیکٹ پہن کے گھوم رہے تھے, اس کے بعد اب سردی شروع ہوئی ہے. اسی طریقے سے ڈیلس میں جہاں لوگ تیار نہیں رہتے, جہاں جو ہے وہ کراچی جیسا موسم ہوتا ہے آپ کے, وہاں جو ہے یعنی وہاں جو ایک دم اچانک سردی پڑ گئی. بلکہ اس سے پہلے جو سردی پڑی تھی, میں پچھلے سال یاد ہے, وہ شاید بھول گئے ہوں گے لوگ, کہ پچھلے سال ڈیلس میں تو بڑے بڑے تماشے ہوئے تھے. وہاں کی جو اس کی طرح پائپ لائنز وغیرہ تھی وہ پھٹ گئی تھی, اس لیے کہ وہ اس حساب سے نہیں بنائی گئی تھی سردی کے حوالے سے, کیونکہ برف بن گئے. لوگوں کے ساتھ برا حال ہو گیا. ہم جو نیو یارک میں بیٹھے تھے ڈیلس والوں پہ ہنس رہے تھے, لیکن ڈیلس والوں نے وہ بندوبست نہیں کیے ہوئے تھے, اس طرح ہیٹنگ سسٹم ان کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک ایکسٹرا خرچہ کیوں کریں گے جب موسم ایسا نہیں تھا. لیکن اس سال بھی ڈیلس نے بھگتا ہے, ہیوسٹن نے بھگتا ہے, پچھلے سال بہت شدید طریقے سے بھگتا تھا. جبکہ نیو یارک میں پہلے سے اب نسبتاً جو علاقے جیسے سردی سے گزرتے رہے, جیسے ہمارا نیو یارک ہے, دیگر علاقے ہیں, وہ ان کے پاس کم سے کم ہیٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے اور اے سی سسٹم بھی ہوتا ہے, اس لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نیو یارک کی اس آگ کی پرٹیکولر بات کریں تو یہاں تو ہیٹنگ سسٹم تھا اور لیکن صحیح نہیں تھا. اچھا, اور نیو یارک میں خاص طور پہ آپ کو جہاں تک آپ کہتی ہیں وارننگ کی, نیو یارک میں تو حال یہ ہے کہ نیو یارک میں جو کہا جاتا ہے کہ پورا زیادہ تر نیو یارک جو ہے وہ جو کرایہ داروں کے لیے بڑا فرینڈلی کنٹری وہ سٹی ہے. اس میں جب آگ لگتی, جب آپ کو اگر سردی محسوس ہو رہی ہے, آپ 311 کال کریں اور 311 میں شکایت کر دیں. آپ اگر آپ مالک مکان کے اوپر بڑا, مجھ سے ایک مالک مکان نے کہا یہ 311 ہمارے لیے عذاب ہے, اس لیے کہ کوئی بھی اگر ٹیننٹ شکایت کر دے کہ بھائی نہیں ہو رہی تو وہ میٹر ویٹر لے کے آتے ہیں, ناپتے ہیں. لیکن یہ جو کم آمدنی والے علاقے ہیں, ان کے جو پرٹیکولر, ان کے جو ایک خاص طور پہ تھوڑی سی, میں اس طرح نہیں کہوں گا مافیا کا سسٹم کم ہوا, لیکن ایک مافیا ٹائپ کی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز اونز کی ہوئی ہیں انہوں نے, لیکن وہ پرووائڈ نہیں کرتے, اس لیے کہ جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں یا تو سیکشن 8 پہ رہتے ہیں. سیکشن 8 کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کچھ زیادہ تر کرایہ سٹی پے کرتی ہے, اور کچھ پورشن یعنی اگر $1000 ہے تو $100 جو مالک مکان پے کرے گا, 900 سٹی. تو وہ ایک مفت کا ایک کھانچہ لگا ہوا ہوتا ہے. شکایت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ غریبوں اور امیروں والا جو سسٹم ہے وہاں بھی یہ ہے. لیکن سٹی بھرپور کوشش کرتی ہے, اس کے باوجود ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈنگ کے جو مالک ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. لیکن جو آپ کا دوبارہ اوریجنل سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو ہیٹ ایڈوائزری وغیرہ سب جاری کی جاتی ہے, پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں, سب بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح کر لیں. لیکن اگر ہم فرض کریں ڈیلس یا ہیوسٹن اس کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں, لیکن اس کے پھر تدارک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی ماوی صاحب یہ بتائیں کہ جس کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کم آمدنی والا طبقہ ہے, تو ان سرد حالات میں انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ اگر یہ وہاں جب رہ رہے ہیں بلڈنگز میں تو یہ بلڈنگز کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے واقعات اس طرح عمومی طور پہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہوئے ہیں. مطلب پاکستان میں تو بات عام ہے کہ گیس جلانے سے اس طرح بہت ساری اموات ہوتی رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں واقعات, لیکن پھر بھی جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے مالک مکان
اگر آپ خود مالک مکان ہے تو اس میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن جو اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ تر رینٹل ہوتے ہیں, یا اگر اپارٹمنٹ اون بھی کرتے ہیں تو انتظامیہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو وہ پیسے دیتے ہیں ہر سال مینٹیننس کے, تو وہ اگر شکایت کریں تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے اپارٹمنٹ میں اب یہ بات سوال اٹھے گا دوبارہ. اور ایک میں اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی ہے, ہمارے یہاں ادھر امریکہ کی سوسائٹی کی ہے, کہ ایک چھوٹی سی بات پہ یا کسی ایک واقعے کے بعد وہاں قوانین بنتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کسی کی بچی جو ہے وہ سیل فون پہ بات کرتا ہوا اگر کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس بچی کے نام پہ لا بن گیا, قانون بن گیا, اور اب جو ہے بہت سخت کڑی سزا ہے اگر آپ فون پہ بات کرنے کڑی سزا سے مراد یہ کہ بڑا کڑا جرمانہ ہے اگر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. 5 پوائنٹ ملتے ہیں, $200 کا ٹکٹ ملتا ہے. پوائنٹ نکلنے کے نتیجے میں آپ کے جو ہے مزید پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کا لائسنس معطل ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو کمیونٹی کا اجتماعی شعور بھی جاگتا ہے. لیکن ابھی بھی ظاہر بات ہے کہ دیکھیں پرفیکٹ سوسائٹی نہیں ہے. یہاں میں نے دوبارہ کہا, میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ یہ بات انتظامیہ کو سوچنی چاہیے کہ یہ جو کم آمدنی والے علاقے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں, جو نہیں کر سکتے, یہ اگر امریکہ میں آ گئے ہیں تو ان کا آپ کو ان کی ذمہ داری ہے. اور سٹی نے اس بات کو محسوس کیا ہے. چک شومر تھے, گورنر تھے, اور میئر وہاں آئے اور انہوں نے اس کمیونٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا, ان کے پیاروں کی امیگریشن کی بات کی, ان کو بھرپور طریقے سے ان کی جو فیملیز ہیں جو ہے ان کی مدد کرنے کی بات کی. جو متاثر ابھی تو ظاہر بات ہے کہ جو 19 ہوئے ہیں اس کے بعد تقریباً 60 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوتے ہیں. یہاں تمام اپارٹمنٹ بلڈنگ فوراً خالی کروا لی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ابھی ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہے, انتظامیہ سپورٹ کر رہی ہے, اور آرگنائزیشنز بھی, پرائیویٹ آرگنائزیشن, یہودی آرگنائزیشن, مسلم آرگنائزیشن, خاص طور پہ اکنا لیو جو ہر معاملے میں آگے ہوتی ہے, وہ اکنا لیو کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں اور بھرپور طریقے سے وہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے اس بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. موسموں کی سختیوں اور ان کی شدتوں سے نمٹنے کے لیے لوگوں میں کتنی اویئرنیس دیکھی جا رہی ہے, اور کس طرح کے ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ حکومتیں یا انتظامیہ جو موجودہ جگہ ہے, جو متعلقہ جہاں پر اس طرح کی سچویشنز رونما ہوتی ہیں وہاں پر کروائی جا سکتی ہیں, اس پر گفتگو کر رہے ہیں. معاوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاوض صاحب, یہ بتائیے کہ ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو ایسے واقعات سے متاثر ہوتے ہیں, ان کے لیے حکومتی سطح پر کس طرح کی مدد کی جاتی ہے, اور خاص کر اگر ایسے کسی واقعے میں کوئی انسانی غلطی یا کوتاہی ثابت ہو جائے تو اس کے لیے کیا قوانین ہیں, کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی کوتاہی کی سزا بھی دی جا سکے, اور انسانی غفلت کا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اگر نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کو بھی جو خلا ہے اس کو پر کیا جا سکے. دیکھیں, میں نے بتایا نا کہ جو کوشش تو حکومت کی ہوتی ہے. بتاؤ آپ کو شدید سردیوں میں وہاں بے گھر لوگ بھی ہیں, تو باقاعدہ جب ایک خاص حد تک سردی کراس کر جاتی ہے اس کو جو ہے وہ ہوم لیس افراد کے لیے بعض دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیلٹرز کے کہ آپ آ کے رہیں. راتوں میں کپڑے, مطلب لوگوں کو گرم کپڑے, کمبل فراہم کیا جاتا ہے. لیکن جو گھروں میں رہ رہتے ہیں اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بار بار یہ ہم اس بھی بات پہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر پرابلم تو کال کریں. لیکن جہاں تک دوسری بات آپ نے پوچھی کہ جو اگر کوئی فرد اس کا مجرم قرار دیا جاتا ہے, جی اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کو سزا بھی ملتی ہے. سزا سے مراد ظاہر بات ہے کہ کوئی جو قید ہے یا جرمانہ ہے. اور ابھی جو ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں یہ ایک وکٹم جو ہے اس کے ریلیٹیوز آئے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو بلڈنگ مالک ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ایسے واقعات ہوتے ہیں, بلڈنگ سیل تو نہیں ہوتی لیکن ان پہ جرمانے لگتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو حل کریں. اگین پرفیکٹ نہیں ہے گورنمنٹ,
بہت ساری کمپلینس ہوتی ہیں. بعض اوقات جو بلڈنگ مافیا ہے یہ خاص ایک گروہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو ہے رولز پہ بھی بائی پاس کرواتے ہیں اور اس میں کوئی قانونی سکم نکالتے ہیں. جس طرح پاکستان میں قانون سے کھیلا جاتا ہے تو وہاں بھی قانون سے بہت ساری چیزیں کھیلنے کے لیے ہیں. قانون بعض اوقات لگتا ہی ہے کہ مطلب جہاں انصاف فراہم کرتا ہے تو وہاں دوسرے مجرموں کو بھی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی نقطے اٹھائے جا سکتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کون کس طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. لیکن عمومی طور پہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ زیادہ تر کرایہ دار کے ٹیننٹ کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں. اور دوسری یہ کہ بات یہ کہ جو جیسے میں نے ہماری بات ہو رہی تھی پہلے بھی کہ یہ جو صرف یہ واقعہ نہیں ہے کیونکہ لکڑی کے یہاں گھر ہوتے ہیں عمومی طور پہ. جیسے مطلب میں اپنے خود ذاتی تجربے سے گزر چکا ہوں کہ ہمارے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگی اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں ایک بڑی بھی رہتی تھیں اور وہ رات میں موم بتیاں جلاتی تھیں اپنی عبادت کے لیے جو بھی تھا. تو وہ موم بتی جلی چھوڑ گئی اور وہ فرش پہ گر گئی, فرش سے آگ لگ گئی اور اس میں ہمارے کم از کم 6 اپارٹمنٹ بلڈنگ مکمل طور پہ جل کے راکھ ہو گئے. تو اس میں یہ چیزیں انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, یہ ہیٹنگ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے لیکن انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات جو اس واقعے میں کہی جا رہی ہے کہ بار بار ایک ایمفیسائز کیا جاتا ہے, بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو سب سے پہلا آپ یہ کام کریں کہ گھر سے باہر نکلیں, بھاگیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ دروازہ بند کر دیں. یہ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف آگ پھیلی, آگ سے دھواں پھیلا اور جو زیادہ تر اموات ہوئی ہیں وہ دھوئیں سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم اکنا اکثر ایسے حالات میں لوگوں کی مدد کرتی نظر آتی ہے. اس مرتبہ آپ کی تنظیم کی جانب سے لوگوں کے اس مشکل وقت میں کیا کچھ کیا گیا ہے اور کس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو فرسٹ رسپونڈر ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے آفیشل ٹرین لوگ ہوتے ہیں یعنی فائر فائٹرز. اس کے بعد پھر شیلٹر بھی جو ہے گورنمنٹ فراہم کرتی ہے جو لوگ وہاں بے گھر ہوتے ہیں کیونکہ تمام اپارٹمنٹ بلڈنگ خالی کرا دی جاتی ہے. اب 19 منزلہ عمارت میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد تو موجود ہیں, ان کو فراہم کر دیا گیا. اس کے بعد وہ شٹر فراہم کر دیا گیا اسکولوں میں, مختلف ہوٹلوں میں. تو اکنا نے بھی ذمہ داری لی ہے کہ جہاں مختلف ہوٹلوں میں جہاں لوگ رکے ہوئے ہیں وہاں حلال, کیونکہ زیادہ تر یہاں مسلمان ہیں تو حلال کھانے کی فراہمی کا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جانوازیں فراہم کی ہیں. اس کے علاوہ کپڑے, جیکٹس وغیرہ جو لوگوں نے یہ ہیں, لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ, تو وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سلسلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تو لوگ نظروں سے اجل ہو جائے گا لیکن بڑا لانگ ٹرم ہوتا ہے. یعنی میں خود اس تجربے سے گزر چکا ہوں اور میں تقریباً 13 ماہ بے گھر رہا. بے گھر اس لحاظ سے کہ اپنے گھر سے باہر رہا, مجھے شیلٹر ظاہر بات ہے کہ میری فیملی نے فراہم کیا, لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں تو اس میں بھی اکنا ریلیف ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ مالی طور پہ, بہت بڑے پیمانے پہ نہیں لیکن جتنا بھی اکنا کر سکتی ہے اکنا ریلیف جو ہے مالی طور پہ بھی ان فیملی کی مدد کرے گی. ویسے تو ہم ہر رنگ, نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر یہ نان مسلمز بھی ہوتے, ہمارے امریکی پڑوسی ہوتے, ہمارے امریکی بہن بھائی ہوتے تو ہم اسی طرح مدد کر رہے ہوتے. لیکن کیونکہ ایک ہمارا جو تعلق ہے اسلامی آرگنائزیشن کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جب تک یہ مطلب اپنی جگہ پہ مستقل نہیں ہو جاتے, جو زندہ بچ گئے ہیں اور جو انتقال کر گئے ان کی فیملی کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ. ماوی صاحب, پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حال ہی میں رونما ہونے والے سانحہ مری کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہے. کوئی انتظامیہ کی نااہلی کہہ رہا ہے, کوئی لوگوں کی ان اویئرنیس کہہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک انتظامیہ کی بڑی نااہلی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے جانی نقصان دیکھا ہے پہلی مرتبہ مری میں, جبکہ ہر سال وہاں پر برف باری ہوتی ہے اور لوگ جاتے بھی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, لیکن کیا اس میں کسی طرح سے لوگوں کی بھی کم علمی اس حادثے کا سبب بنی ہے؟ اور جو ایک بڑی وجہ لوگوں کو اس میں کہا جا رہا ہے, واقعی ایسا ہے کہ لوگوں نے جذباتی ہو کر جو ہے وہ برف باری دیکھنے کے لیے رخ کیا بغیر کسی تیاری کے؟ دیکھیں, میں ظاہر بات ہے کہ یہاں سے نیو یارک سے بیٹھ کے امریکہ کی بات نہیں کر سکتا, لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے, جو میرا تجربہ ہے امریکہ اور پاکستان دونوں کا, میرے لیے تو بڑا ایک افسوسناک یہ دن رہا. ایک طرف میرے اپنے شہر نیو یارک میں یہ شہادتیں ہوئیں, دوسری طرف میرے اپنے ملک میں, تو میں بڑا غمزدہ رہا. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی انتظامیہ کی کوتاہی ہے. دیکھیں عوام تو نکلتی ہے. ہم لوگ کورونا تھا, ہم نکلتے تھے, ہمیں روک دیا جاتا تھا. ہم پارکوں میں جانا چاہتے تھے, ہمیں روک دیا جاتا تھا. بعض اوقات برف اگر کہیں سلپ
स्लिपरी होती है तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी कर देते हैं रोड के आगे ताकि यहाँ से आप ना गुजरें। भाई मैं गुजरने आ रहा हूँ, मेरी मतलब यहाँ मैंने देखा है ख़ासतौर पे हमारी जो हुकूमत के हामी जो फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा है वो सारा कसूर बेचारे मरने वालों को ही ठहरा रहे हैं। ये मुनासिब तरीका नहीं है। देखें हम जो आवाम होती है, आवाम जो एक बच्चे की तरह समझ लें उसको, उसका समझाना बुझाना उसको रोकना वो काम होता है हुकूमत का। इसमें कोई शक नहीं है कि हम दोनों की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर कभी इमरजेंसी आती है, हमारे यहाँ ये ऐलान कर दिया जाता है इधर न्यूयॉर्क में या अमेरिका में कि आज इमरजेंसी है, सिर्फ ज़रूरत के तहत निकलें, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है। फिर हम बर्फ़ से इंजॉय करने नहीं निकलते। लेकिन पाकिस्तान में देखें तफरीह के मौके तो है ही नहीं। यहाँ आपसे पार्क छीन लिए गए हैं, यहाँ आपसे खेलने की ज़मीनें छीन ली गई हैं, यहाँ आपसे हर चीज़ छीन ली गई है, यहाँ प्लाजे खड़े कर दिए गए, यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, जहाँ जो है ना एक अजीब मॉल जो है आपकी तफरीह है। तो लेकिन उसके बनिस्बत अमेरिका में हर जगह, हर मौके पे, हर कॉर्नर पे आपको पार्क मिलेंगे। तो अब इस मौके पे सिर्फ तफरीह कहाँ की जगह सिर्फ मरी रह जाती है सबके लिए। तो जो करीब जवार के लोग होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो इंतज़ामिया को इस मौके पे पहले मालूम था कि सर्दी होगी। उन्होंने मतलब आप ट्वीट कर रहे हैं कि जी 1 लाख गाड़ियाँ आ गई। अव्वल तो ये झूठ था, 1 लाख गाड़ियाँ हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि आपको ये बताना था कि मर नहीं रहे लोग, मतलब कितना जुल्म है कि आप सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में ना भूख है ना अफलास है, लोग इतने खुशहाल हैं कि मरी की तरफ जा रहे हैं। 22 करोड़ आवाम में इतने लोग तो निकलेंगे। तो आप जब ट्वीट कर रहे हैं तो लोग मजीद जाएंगे गाड़ियाँ लेके, वाह क्या बात है। उसके नतीजे में ये वाक़यात हुए। उसके बाद देखें बैरिक्स वगैरह के करीब ये वाक़यात हुए। सबका हिस्सा है। फ़ौज की तारीफ हमें करनी चाहिए, लेकिन फ़ौज की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये फ़ौज ने कोई एक्स्ट्रा हमें फेवर नहीं दी है, बल्कि ये एक इदारा जो है, जो डिज़ास्टर रिलीफ का इदारा है, उसका सरबराह एक फ़ौजी हैं। तो ये कोई मतलब बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी थी। उसके बावजूद देखें 25 लोग तो चले ही गए ना। और इसमें अगर लोगों को पहले से बता दिया जाता, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते, आप कहते हैं जी पुलिस वालों की गिरबान पकड़े, बहुत सी ये चीज़ें भी आ रही हैं जी, मैंने खुद देखा पुलिस वालों को मारते हुए कि वो भाई आप कंटेनर ला के खड़ा कर देते। तो लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है कि इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात, ये आखिरी बात ये मैं करूँगा कि देखिए तफरीह गाहें आपके पास कितनी हैं। अब कश्मीर को आपने प्रमोट नहीं किया। मैं आज से 4-5 साल पहले कश्मीर गया अपनी फैमिली को लेके, मैंने बेहतरीन एंजॉय किया। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी ख़राबी है इस पूरे कश्मीर में, नीलम वगैरह की तरफ जाएँ, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह वहाँ हैं अपना मरी में, उस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के लोगों के रवैये, मेरा उधार था कभी, आज ये टीवी पे, नेशनल टीवी पे ये बात कहना चाहूँगा कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत से पेश आए, यानी हम सयाह थे, हमसे कमाते, हमें फ्री चीज़ें ऑफर की जा रही थी, हमें फैमिली को बाथरूम जाना था, लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। और उसके बाद जो है वो जिस हम होटल में रुके थे, वहाँ जब मेरी अहलिया बाहर निकली तो वहाँ एक फैमिली ने, उनकी ख़वातीन थी, उन्होंने वेलकम किया। अपने घर में गरीब लोग थे, अपने घर में उन्होंने अंडा उबाल के खिला रहे हैं उनको। तो इस तरीके के वहाँ के लोग भी मतलब बेहतर मुझे नज़र आए। मरी में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, मरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो हो रहा है, लेकिन वहाँ मैंने देखा अगर हमारे मुल्क, हमारी जो सयाहत की जो इतना दावा करते हैं, अगर ये इन इलाकों को प्रमोट करें, इन इलाकों को खूबसूरत बनाएं, तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी लोग डाइवर्ट होंगे। तो ये आखिरी बड़े लंबा मैंने तफसीली जवाब दे दिया, लेकिन बड़े बहुत एक बोझल दिल के साथ ये मामला था। तो ये दोनों का कसूर है, लेकिन ज़्यादा कसूर गवर्नमेंट का है। अगेन अवाम बच्चों की तरह होती है, गवर्नमेंट बाप की तरह। ये बताइएगा माविस, क्या पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा सकते, या यहाँ के लोगों का मिजाज ऐसा है कि वो खुद ही इस तरह के हालात से निपटने के लिए किसी किस्म की तैयारी नहीं करना चाहते? देखिए हमारी कौम तो एक ये है कि जिस दिन ऐलान होता है कि क्लिफ्टन में तूफ़ान आने वाला है, तो उस दिन क्लिफ्टन पहुंच जाती है। तो एक मिजाज है हमारा ना, जिस दिन बताया जाएगा बारिश होगी उस दिन मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे, ये एक मिजाज है। और लेकिन उसके साथ साथ हम माशाल्लाह ज़्यादा आबादी भी है। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि इलिटरेट अवाम है, देखिए मैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज के दिन तक लिटरेसी, खुशहाली को लिटरेसी से जोड़ा जाता है। और अमूमी तौर पे जो मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इलिटरेट हों और जो है वो उनके पास ये फैसिलिटीज़ गाड़ी वाली हों। मतलब होता है, ऐसा नहीं है, दुनिया में अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, बहुत से अनपढ़ लोग हैं, बिलियनर हैं, लेकिन पाकिस्तान में इससे जोड़ा जाता है। तो जो बाहर निकले हैं, जो तफरीह करने, कम से कम ये तफरीह करने निकले, अगर उनका रेशो निकाला जाएगा तो ज़्यादातर लोग मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, कम से कम इतना जानते होंगे। तो अवेयरनेस की बात होती है कि अवेयरनेस किस तरह पैदा की जाए, किस तरह रोका जाए। देखिए इस तरह का वाक़या पहले नहीं हुआ था, अब शायद ऐसा ना हो।
یہ ایک واقعہ بھی آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ایک واقعہ بھی آپ کے تصورات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی چیزوں کو، حساسیت کو، سب کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب میرا خیال میں یہ ہے کہ کئی سالوں تک مری بھی اداس رہے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے قوم جو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات اس قوم کی ہے، وہ حادثات کو بھول بھی جلدی جاتی ہے، ورنہ ہم پہ جو واقعات گزرے ہیں، ہم پہ جو حادثات گزرے ہیں، ہم تو شاید ہر شخص یا نفسیاتی مریض ہو، لیکن الحمدللہ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ایک شاک پروف قوم ہے کہ بھول بھی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعات یاد رہیں گے۔ اس میں اب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا کام کرنے کا ہے کہ یہ جو ہے نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا ہو تو بالکل سختی سے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ اور دوسری یہ کہ کیونکہ اس قوم کو تفریح کی ضرورت ہے، اس قوم کو تفریح مقامات کی ضرورت ہے۔ ہم سائیکولوجیکل دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کے پاس نہانے کو گرم پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور بہت ضرورت ہے، جن کے پاس پیسے ان کے پاس بھی نہیں ہے، جو متمول فیملی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو کچھ چیزیں جب ان کو نکلتی ہے وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ریلیکس اور اگر یہ ان کا ویکیشن ان کی موت میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا پوری قوم کو ہم نفسیاتی مریض نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم کو ذہنی بیمار نہیں بنا رہے ہیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین مانیں۔ کراچی شہر کو تو میں جانتا ہوں، جو میرا اپنا شہر ہے، یہاں اگر آپ نکل جائیں اور بہت برا حال ہوتا ہے، تو جب یہ بیچارے باہر تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بھی مطلب ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ معاوضہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھا آج کے اس پروگرام میں، اور ہم نے کچھ بات چیت کی موسموں کی شدت کے حوالے سے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جہاں دنیا بھر کے موسموں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہر موسم میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے موسم سرما کے دنوں میں ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے جس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ آئندہ سردیوں میں اس طرح کے واقعات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔